بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب ہر سال آتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اس سال بھی سیلاب آئے، بارشیں ہوئیں، سندھ میں بھی ہوئیں، چترال کے اندر بھی یہ واقعات پیش آئے، اور بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ بلوچستان کا بھی زیر آب ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تو ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ملک احسان اللہ وقاص صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ چند سال پہلے یوکے میں کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے دفتر میں گیا، تو وہاں پہ ایک چارٹ لگا ہوا تھا۔ اس چارٹ میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ سیلاب آیا 10 سال پہلے بھی یہاں سیلاب آیا تھا، اور اس جگہ 15 سال پہلے سیلاب آیا تھا۔ تو وہ ہم سے ایک سوال کرتے تھے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر ہر سال بارشیں ہوتی ہیں یا 2-4 سال کے بعد بارشیں ہوتی ہیں، تو آپ اس کا ارینجمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں وقت سے پہلے سوچتے کہ اچھا اتنا پانی اگر آئے گا تو پھر ہم اسے کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے کوئی سیم نالے چاہیے، کوئی برساتی نالے چاہیے، یا کوئی دریا چاہیے، یا کچھ چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ابھی مجھے بلوچستان جانے کا اتفاق، ہم 4 دن بلوچستان میں رہے، خزدار کے علاقے میں اور جل مکسی کے علاقے کے اندر، اور اس کے علاوہ بولان کے کچھ علاقوں کے اندر بھی سیلاب سے تباہی۔ آپ یقین کریں، میں اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں واپس آ کر سوچتا ہوں کہ کس طرح سے کچے مکانوں کے دیہات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور لوگ ڈیروں پہ رہ رہے تھے۔ ظاہر پنجاب کی طرح سے اس طرح سے بڑے گاؤں نہیں ہیں، اور وہ ڈیرے کے ارد گرد یا ان کے جو بھی جگہ تھی جہاں پہ 4 گھر تھے، چاروں طرف پانی ہے، تو کشتی میں کوئی آ رہا ہے، کوئی ان پانی میں پیدل چل کے آ رہا ہے، جانوروں کا چارہ نہیں ہے۔ میں اس موقع پر صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا 100 سال پہلے سے کچھ انتظام کرتی ہے کہ اچھا پچھلے سال یہ معاملہ ہوا تھا، تو اس سال اس معاملے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ سیلاب آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور ہمارا یہ کروڑوں خربوں کا نقصان کر کے جاتا ہے، اور سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، مال مویشی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا علاج کیا کریں؟ اگر ہم نے یہ علاج نہ سوچا تو یہ سیلاب اس سال آیا ہے، اگلے سال پھر آئے گا، اور پھر یہی تباہی لائے گا، اور ہم پھر اتنے نقصان کریں گے، اور شاید 1 سال کا نقصان بھی جو ہے اس کو پانی کو پراپر طریقے سے نکالنے کے لیے بھی ہمارے لیے وہ زیادہ ہو، اور اس پہ خرچہ کم آئے، نقصان زیادہ کریں گے۔ اور یہ صرف ایک ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے گلی محلوں کے اندر بھی ہے، چھوٹے شہروں میں بھی ہے، بڑے شہروں میں بھی ہے۔ اب وہاں پر 150 کلومیٹر طویل فاصلے کے اوپر پھیلے ہوئے ایک ایریے کے اوپر یہ پانی اس وقت کھڑا ہے، اور بہت تھوڑی مقدار کے اندر یہ پانی جو ہے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 1 مہینہ لگے گا جل مکسی کے ارد گرد سے پانی کو نکلتے گیا۔ 1 مہینے میں کتنا مچھر پیدا ہوگا، کتنی مکھی پیدا ہوگی، کتنے ہیپیٹائٹس کے ایشوز پیدا ہوں گے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ سیلاب نے اگلے سال بھی آنا ہے، تو آج اس کا بندوبست کریں۔ یہ سوچ تین سطحوں پر ہونی چاہیے۔ یہ پہلی سوچ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور دوسری یہ سوچ مختلف آرگنائزیشنز کو، تنظیموں کو ہونی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو یہ شعور دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور تیسری یہ حکومتی سطح کے پر ہونی چاہیے۔ ابھی جب ہم وہاں پہ بیٹھے تھے تو مغزی خاندان کی ایک بہت ہی معزز خاتون بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ جب آپ نے یہ گھر بنائے تھے تو ارد گرد کی مٹی اٹھا کر اور وہاں پہ گڑھے بنائے اور آپ نے اپنے گھر بنا لیے۔ اب جب پانی آیا گھر تو آپ کے بچ گئے، لیکن ارد گرد جتنے گڑھے تھے وہاں پہ پانی کھڑا ہے۔ اگر آپ یہ مٹی تھوڑی سی دور سے اٹھا کر لے کر آ جاتے تو کم از کم آپ کا یہ گھر تو بچ جاتا۔ بڑی سادہ سی بات تھی، کیوں سمجھ نہیں آئی؟ ایک بات کر کے آپ سے میں زیادہ چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے کسی کو ملازم رکھنا تھا، تو اس شخص نے ساری باتیں اسے طے ہو گئیں، تو آخر میں اس نے یہ شرط طے کی۔ ملازمت یہ تھی کہ کوئی بہت بڑا فارم تھا اور کوئی بوڑھا آدمی اس کا اونر تھا، تو اس کو کوئی ینگ آدمی چاہیے تھا جو ان کے جانوروں کی چیزوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس بندے نے، ینگ آدمی نے اس سے سارے معاہدے کر لیے، تنخواہ کا سب طے ہو گئی، تو اس نے آخر میں کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ وہ بزرگ نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ شرط میری یہ ہے کہ شدید طوفانی رات کے اندر جب بہت شدید ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا جس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں،
آپ مجھے سوئے کو نہیں اٹھائیں گے۔ وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اچھا یہ کیا بات ہوئی، اسی دن تو آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا جی اگر یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کام نہیں کرتا۔ اور وہ بزرگوں نے وہ یہ شرط مان لی۔ ایک رات آئی جب یہ بہت شدید طوفان آیا اور اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، تو وہ بزرگ بھی اٹھے بہت ساری، اور جا کر اس ملازم کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ میرا آپ سے معاہدہ ہے، ایسی سٹیج کے اوپر ایسی حالات میں آپ مجھے نہیں اٹھائیں گے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے منت اللہ کی۔ اس نے کہا نہیں میری شرط یہی ہے، میں نہیں اٹھوں گا۔ اس نے کہا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی جو بھی مرضی ہوتا ہے میں نہیں اٹھوں گا۔ وہ بزرگ بیچارے خود مایوس ہوئے، مالک تھے، وہ خود ہی چلے گئے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانور اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے محفوظ طریقے سے بندھے ہوئے تھے کہ اس سے ڈبل بھی طوفان آ جاتا تو کوئی نقصان نہیں تھا۔ ان کی ساری چیزیں، اناج، یہ وہ جو بھی چارہ وارہ تھا، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے پیک تھا، محفوظ تھا کہ وہ اس کو اس سے ڈبل بھی طوفان جب بارش ہوتی، آندھی ہوتی تو نقصان نہیں تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس نوجوان نے پوری پریڈکشن کے ساتھ، پورا ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ یہاں پر کتنا بڑے سے بڑا طوفان آ سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کتنا حفاظتی انتظام کیا جا سکتا ہے، اور وہ حفاظتی انتظام کر کے سویا۔ پھر طوفان کی رات اسے اٹھنا نہ پڑا۔ آئیں ہم حفاظتی انتظام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم طوفان کے دنوں کے اندر مارے نہ پڑیں اور اپنا نقصان نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔